بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں بستر پر آرام فرما رہے تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا، سفید داڑھی، سر پر سفید پگڑی تھی، اور انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو خواب میں حکم دیا کہ فلاں جگہ ایک نوجوان قتل کی سزا بھگتنے والا ہے، وہ نوجوان بالکل بے قصور ہے، اس نوجوان کو رہا کر دیا جائے۔ جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بزرگ سے پوچھا، محترم، اس نوجوان کا نام کیا ہے؟ میں اس کو کیسے پہچانوں گا، یا اس کی کوئی نشانی بتا دیں؟ تو سفید داڑھی والے بزرگ نے فرمایا، اس نوجوان کے ہاتھ پر آپ کو ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آئے گا، اور وہ ستارہ سلطان کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا آپ اس نشانی سے اس نوجوان کو پہچان لیں۔ اور وہ بزرگ سلطان کو یہ حکم دیتے ہی سلطان کے خواب سے غائب ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی، اور سلطان نے اسی وقت بستر سے اٹھ کر پانی کا ایک گلاس پیا اور سوچنے لگے کہ آخر اس قاتل کے پیچھے کیا راز ہے، اس بے قصور کو کیوں سزا ملی ہے جس کو ایک بزرگ رہا کرانے کا حکم دے رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وہ رات پریشانی کے عالم میں گزری۔ صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے نماز ادا کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سیدھا جیل میں پہنچ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جیلر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اس جیل میں کتنے قیدی ہیں جو قتل کے جرم میں سزا بھگت رہے ہیں؟ تو اس جیلر نے کہا، حضور، اس جیل میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے قیدی موجود ہیں جو قتل کی سزا میں آئے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ان تمام قیدیوں کو بلا کر ایک ہی قطار میں میرے سامنے کھڑا کر دو۔ سلطان کے حکم پر جیلر نے اسی وقت قتل کے جرم میں سزا بھگتنے والے تمام قیدیوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک ایک کر کے تمام قیدیوں کے ہاتھوں کو دیکھا، لیکن کسی قیدی کے ہاتھ پر آپ کو ایسا نشان نظر نہ آیا جس کو اس بزرگ نے بتایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جیلر سے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور قیدی ہے جو قتل کے جرم میں سزا گزار رہا ہو؟ تو اس نے کہا، حضور، ایک ایسا قیدی ہے جس کو قتل کے جرم میں چند دن بعد پھانسی ہونے والی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خود چل کر اس نوجوان کے پاس گئے تو وہ نوجوان زندان میں ایک دیوار کے ساتھ اس اطمینان سے بیٹھا تھا جیسے اس کو سزائے موت نہیں بلکہ رہائی ہونے والی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے میں اتنا نور تھا کہ سلطان حیران ہو گیا کہ آخر ایک قاتل کے چہرے پر اتنا نور کیسے آ سکتا ہے۔ پھر سلطان نے اس کے ہاتھ کی پچھلی طرف دیکھا تو ستارہ چمک رہا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے آسمان کی طرف دیکھا، اور جب اس کے ہاتھ پر دیکھا تو سلطان کو چمکتا ہوا ستارہ دکھائی دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان مسکرانے لگے اور کہا، جیلر صاحب، اس نوجوان کو میری عدالت میں حاضر کرنا۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی صاحب کو بھی اپنی عدالت میں بلا لیا، جس قاضی نے اس نوجوان کو سزائے موت کی سزا سنائی تھی، اور اس نوجوان کو بھی سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے نوجوان، بے شک تمہیں ایک قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ گزشتہ رات میں نے خواب میں دیکھا جس میں ایک بزرگ جس کا چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا، اس نے آپ کی رہائی کا حکم دیا۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر تمہاری کون سی ایسی نیکی اللہ کو پسند آ گئی ہے، آخر تم نے ایسا کون سا نیک کام کیا جسے تمہیں قتل کرنے کے بعد پھر رہا کرنے کا حکم دیا گیا؟ تو وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہا، سلطان معظم، اس رات سے پردہ میں نے اس وقت بھی نہیں اٹھایا کہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے پھانسی ہونے والی ہے، لہٰذا میں اس رات سے کیسے پردہ اٹھا سکتا ہوں؟ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس نوجوان نے اپنی جان بچانے کی خاطر اس رات سے پردہ اٹھا دیا۔ تو سلطان نے اسے کہا کہ رازوں پر پردہ اس وقت تک رہنا چاہیے جب تک ان کا مناسب وقت نہ آ جائے، مناسب وقت آنے پر ان رازوں سے پردہ اٹھ جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات اس نوجوان کی سمجھ میں آ گئی تو اس نوجوان نے کہا، حضور، میں ایک شرط پر اس راز کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو سلطان نے کہا، وہ کون سی شرط ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس نوجوان نے بتایا کہ حضور، قاضی صاحب میرے ایک سوال کا جواب دے دیں تو میں اس راز پر سے پردہ اٹھا دوں گا۔ تو سلطان نے کہا، آخر کون سا ایسا سوال ہے جو تم قاضی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا، حضور، بے شک قاضی صاحب کو یہ بات یاد نہ ہو، میں جانتا ہوں کہ میں قاضی صاحب کے پاس تقریباً 15 سال پہلے اپنے بنائے گئے مدرسے میں پڑھتا تھا، اور اس مدرسے میں سینکڑوں کی تعداد میں طالب علم دین کی روشنی سے منور ہوتے رہے تھے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ قاضی صاحب کی تنخواہ اتنی تھی کہ اس سے قاضی صاحب کے گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔
لیکن ان مدرسے میں پڑھنے والے سینکڑوں طلبہ کے کھانے پینے، رہائش اور لباس کا خرچہ قاضی صاحب خود اٹھاتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر مدرسے میں کسی بچے کو بیماری لاحق ہو جاتی تو اس کا علاج بھی قاضی صاحب اپنی جیب سے کراتے تھے۔ میں نے قاضی صاحب سے کئی مرتبہ اس سوال کے بارے میں پوچھا، لیکن قاضی صاحب نے مجھے بتانے سے انکار کر دیا۔ میں نے قاضی صاحب کو کہا، شاید آپ کو سردار کی طرف سے مدد ملتی ہے یا پھر کوئی اور راز ہے جو تم اتنا خرچ اٹھاتے ہو۔ تو قاضی صاحب نے کہا، بے شک مجھے سردار کی طرف سے رقم دینے کی پیشکش کی گئی، لیکن میں نے اس کو ٹھکرا دیا تھا، لہٰذا یہ ایک راز ہے اور اس راز کو راز ہی رہنا چاہیے۔ میں نے کئی بار پوچھنے کے باوجود قاضی صاحب کا چہیتا طالب علم ہونے کے ناطے قاضی صاحب سے کئی بار پوچھا، پھر بھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا۔ تمام مدرسے کے طالب علم حیران ہوتے کہ آخر قاضی صاحب اتنے اخراجات کیسے ادا کرتے ہیں، اور چند ایک طالب علم میں قاضی صاحب کے خلاف غلط خیالات بھی تھے۔ ان بچوں کا ایک دن کا خرچہ اور قاضی صاحب کے 2 ماہ کی تنخواہ سے بھی زیادہ تھا، اور یہی راز آج تک راز رہا۔ ابھی تک قاضی نے اس بات کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ اگر قاضی صاحب آج یہ راز بتا دیں کہ قاضی صاحب ان بچوں کے اخراجات کی رقم کہاں سے لیتے تھے، تو میں بھی اس راز سے پردہ اٹھا دوں گا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی صاحب کی طرف دیکھا تو قاضی صاحب سر جھکائے کہنے لگے، بے شک میں اپنے زندہ رہتے ہوئے اس راز سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب اس بات کو تمام لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ میں بغداد کے شہر میں ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، لہٰذا میں اکیلا تھا۔ میں اس مدرسے میں 6 دن پڑھتا اور ایک دن چھٹی والے دن مزدوری کر کے اپنے ایک ہفتے کے خرچ کا بندوبست کرتا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور اسی طرح نظام زندگی چلتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 6 دن مدرسے میں پڑھنے کے بعد جب میں 7ویں دن مزدوری کرنے کے لیے باہر گیا تو اچانک بارش شروع ہو گئی، اور بارش اتنی تیز ہوئی کہ میں اس دن مزدوری نہ کر سکا۔ میں بڑا پریشان ہو کہ اگلے 6 دن میں کیسے گزاروں گا، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا بھوک سے نڈال ہو کر پانی پی کر میں نے وہ 6 دن گزار دیے۔ اس طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ اگلے دن میں بہت خوش تھا کہ آج مزدوری کا دن ہے، مزدوری ہو جائے گی تو پھر میرا اگلا ہفتہ اچھے سے گزر جائے گا۔ لہٰذا جب میں مزدوری کرنے کے لیے مزدوروں کے اڈے پر گیا تو دیکھا کہ وہاں کوئی بھی تاجر مزدور لینے کے لیے موجود نہ تھا۔ میں ہر طرف دوڑا، بازار کے تمام تاجروں کے پاس گیا، لیکن کسی نے مجھے مزدوری پر نہیں لگایا، اور اب میں مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا۔ 2-3 دن تو میں نے بڑی مشکل سے گزارے، لیکن اب بھوک سے گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ مایوس ہو کر میں گھر سے باہر نکلا اور سوچا کہ باہر نکل کر گلی محلے میں جاتا ہوں، شاید کہیں سے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے۔ میں باہر نکلا تو ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس گلی میں مجھے ایک تھیلی پڑی ہوئی نظر آئی۔ دوپہر کا وقت تھا، سنسان گلی تھی، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہ تھیلی اٹھائی اور سیدھا گھر آ گیا۔ جب میں نے اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سونے سے بنا ہوا ہار موجود تھا۔ اس ہار کے چمک دمک کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ہار بہت قیمتی ہے، لہٰذا میں سوچنے لگا کہ آخر اس کے حقیقی مالک تک یہ کیسے پہنچایا جائے۔ اس سوچ کے عالم میں باہر نکلا تو گلی میں ایک بزرگ آدمی اونٹ پر سوار ہوا۔ اس کے آگے اس کا ایک ملازم رسی کو پکڑے ہوئے یہ آواز لگا رہا تھا کہ میرے مالک کی ایک تھیلی گم ہو گئی ہے، اس میں ایک قیمتی ہار تھا، اگر کسی کے ہاتھ لگا ہو تو وہ واپس کر دے، اس کو انعام میں 1000 دینار دیے جائیں گے۔ جب ایسی خبر میں نے سنی تو سیدھا دوڑ کر باہر نکلا اور جا کر اس اونٹ کی رسی کو پکڑ کر گھر لے آیا، اور اس بزرگ کو کہا، حضور آپ اندر آ جائیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں صرف بزرگ کو اندر لے گیا اور جا کر میں نے وہ تھیلی اس کے حوالے کر دی، اور اس کے اندر سے ہار نکال کر دیکھا جو کہ ویسے کا ویسے موجود تھا، اور وہ بڑا خوش ہوا اور کہا یہ ہمارے لیے بہت قیمتی تھا، یہ میرے خاندان کی سب سے بڑی نشانی تھی، لہٰذا اس کے بدلے میں تم 1000 دینار کا انعام حاصل کرو۔ میں نے بہت منع کیا کہ یہ مجھ پر فرض تھا اور میں نے وہ فرض پورا کیا، لہٰذا میں اس کے بدلے میں انعام نہیں لے سکتا، لیکن اس بزرگ نے مجھے زبردستی 1000 دینار دیتے ہوئے چلا گیا۔ میرے پاس بہت بڑی رقم آ گئی تھی۔ میں نے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کیا، اپنا پرانا مکان گرا دیا، اور مدرسے میں موجود باقی غریب طلباء کو بھی میں نے ان میں سے رقم تقسیم کر دی تاکہ میری طرح اور بچوں کو مشکل وقت پیش نہ آئے۔ وقت گزرتا رہا۔ جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو میں سمندر کے کنارے پہنچا تاکہ کشتی پر سوار ہو کر اپنے شہر واپس چلا جاؤں۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ ایک اناڑی ملاح کشتی پر موجود تھا۔ جب لوگ اس کے ساتھ سوار ہوئے، کشتی بھاری ہونے کی وجہ سے کشتی اس کے قابو میں نہ آئی اور کشتی کا پھٹا ٹوٹ گیا، کشتی ڈوبنے لگی۔ تو میں نے بھی خوف سے آنکھیں بند کر لیں
اور کشتی کے پھٹے کو زور سے پکڑ لیا۔ مجھے نہیں پتا کہ باقی مسافر کہاں گئے۔ میں نے اس پھٹے کو پکڑے رکھا۔ اندھیرے میں نہیں پتا چلا کہ یہ پھٹا کہاں جا رہا ہے۔ وہ پھٹا ہچکولے کھاتا ہوا ایک جزیرے پر جا لگا، کشتی سے اترا اور ریت پر جا گرا۔ تھوڑی دیر سانس بحال ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ سامنے ایک بستی میں مسجد بھی موجود تھی۔ میں نے وضو کیا اور اس مسجد میں پہنچ گیا۔ میں نے نماز ادا کی اور نماز کے بعد قرآن پاک پڑھنے لگ گیا۔ جب وہاں پر ایک بزرگ آدمی نے مجھے قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا، حضور ہماری ساری بستی میں کوئی بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا، لہٰذا اگر آپ ہمیں قرآن پاک پڑھنا سکھا دیں، کچھ دین کی باتیں بتا دیں تو آپ کا بہت احسان ہوگا۔ مجھے 2 وقت کی روٹی ملتی رہی اور میں نے گاؤں والوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ گاؤں والوں کی نظر میں میری عزت بہت بڑھ گئی تھی اور وہ میرا بہت احترام کرتے تھے۔ میرا جوانی کا دور تھا۔ ایک دن ایک گاؤں کا چودھری میرے پاس آیا اور کہا، ہمارے گاؤں میں ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا بزرگ رہتا تھا، لیکن اب وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اس کی ایک اکلوتی بیٹی ہے، اس کے پاس بہت مال و دولت ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لو تو تمہاری بھی زندگی بہتر ہو جائے گی اور اس کو بھی سہارا مل جائے گا۔ میرے منع کرنے کے باوجود میری شادی اس نوجوان لڑکی سے کرا دی گئی۔ وقت گزرتا رہا اور میں اس بستی میں بچوں کو پڑھاتا رہا، حتیٰ کہ اس بستی کے اکثر لوگ قرآن پاک پڑھنا جان چکے تھے۔ ایک دن حادثے میں میری بیوی کی وفات ہو گئی تو اس بستی میں رہنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ میں نے ساری دولت ان تمام گاؤں کے غریبوں میں بانٹ دی۔ اپنی بیوی کی آخری نشانی کے طور پر میں نے گاؤں والوں سے اس ہار کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت چاہی۔ گاؤں والوں نے مجھے خوشی خوشی وہ ہار ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ یہ وہ ہار تھا جو میں نے بغداد کی گلی میں اٹھایا تھا اور اس کے بدلے میں انعام کے طور پر اس بزرگ نے مجھے 1000 دینار انعام میں دیے تھے، اور یہ بیٹی اس بزرگ کی تھی۔ جب میں مصر میں پہنچا اور میں نے سونار کو ہار دکھایا تو اس ہار کی قیمت 5 لاکھ دینار لگی۔ اتنی بڑی رقم آنے کے بعد میں نے ایک مدرسہ بنوایا اور اس مدرسے میں غریبوں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، اور اس ہار کی رقم ہی سے میں نے مدرسہ بھی تعمیر کرایا اور بچوں کے تمام اخراجات اور خرچہ اٹھاتا رہا، اور میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کو تعلیم دی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا اور کہا کہ جہاں اتنے بڑے لوگ رہتے ہیں وہیں پر قاضی صاحب جیسے کتنے معزز لوگ بھی رہتے ہیں۔ اور اس کے حکم کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت حکم دیا کہ قاضی صاحب کو شاہی قاضی کے طور پر تعینات کر دیا جائے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کو کہا کہ آپ بتاؤ کہ تم نے ایک قتل کیا، لیکن ایک قتل کی سفارش ایک ولی اللہ بزرگ نے کیوں کی ہے؟ آخر تمہارے پیچھے کون سا راز ہے؟ تو اس نے کہا، حضور قاضی صاحب کے مدرسے میں پڑھنے کے بعد میری دوستی گاؤں کے 3-4 آوارہ لوگوں سے ہو گئی، تو میں نے قاضی صاحب کی ساری دی گئی تربیت کو بھلا دیا اور میں بھی ان کی طرح گلی محلے میں شراب پیتا، سارے دن آوارہ گردی کرتا اور رات کو چوری کر کے ایک بوڑھی عورت کو پیسے دے دیتا، اور وہ گاؤں کی کسی نہ کسی لڑکی کو بہلا پھسلا کر مکان میں لے آتی اور ہم تمام دوست اس لڑکی کے ساتھ ساری رات زیادتی کرتے۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ ایک دن ہم لوگ شراب میں چور اپنے کمرے میں موجود تھے۔ ایک بوڑھی عورت ایک نوجوان حسین اور جمیل لڑکی کو لے کر آئی۔ وہ لڑکی جیسی ہمارے مکان میں داخل ہوئی تو ہم کو شراب کے نشے میں دیکھ کر اس کی چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ مجھے اس لڑکی میں ایک عجیب سی کشش نظر آئی۔ میں نے اسی وقت اپنے دوستوں کو اس لڑکی سے دور کیا اور اس بوڑھی کو کہا کہ اس لڑکی کو اندر لے جاؤ۔ بوڑھی عورت نے اس کو کمرے میں لٹا دیا۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ میں اس لڑکی کو چھونے سے گریز کر رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو ہوش میں لانے کی پوری کوشش کی اور جیسے ہی وہ ہوش میں آئی تو اس نے مجھے اپنی ماں کی قسم دیتے ہوئے کہا کہ میں غریب مزدور کی بیٹی ہوں۔ یہ بوڑھی عورت مجھے اس بہانے سے لائی ہے کہ اس کے گھر میں کھانا پڑا ہوا ہے اور وہ کھانا میں تمہیں دے دوں گی اور تم جا کر اپنے اس بیمار باپ کو کھلانا، اور میں اپنے بیمار باپ کا پیٹ بھرنے اس لالچ میں اندر آ گئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر تم شراب کے نشے میں بیٹھے ہو، اور جیسے میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے تمہاری نیت کے بارے میں پتہ چل گیا اور اسی خوف کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی۔ اور اس نے مجھے کہا کہ اگر آج انہی لڑکوں نے مجھے چھو لیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی، اور اس کے بعد بھی میری روح کو سکون کبھی نہیں ملے گا۔ ساری زندگی مجھے کسی نامحرم نے ہاتھ تک نہیں لگایا، لیکن اگر آج میرے ساتھ کچھ بھی برا ہوا تو میں قیامت تک سب لوگوں کو معاف نہیں کروں گی۔ اس لڑکی کی بات سن کر مجھے بہت خوف آیا اور میں باہر نکلا۔ اپنے دوستوں کو کہا اس لڑکی کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ میرے دوستوں نے سمجھا کہ شاید یہ خود اکیلے ہی اس کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے اور ہمیں اس سے دور رکھنا چاہتا ہے۔
لہٰذا انہوں نے مجھے کہا کہ یا تو ہمیں اس لڑکی کے ساتھ زنا کرنے دو یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ کمرے میں اس لڑکی کی طرف جانے لگے تو اسی وقت میں نے خنجر نکالا اور ان میں سے ایک دوست کو میں نے قتل کر دیا۔ جب میں نے ایک کو قتل کیا تو باقی ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گئے اور میں نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لیا اور اس کو باحفاظت اپنے گھر پہنچایا۔ جب اس بات کی خبر قاضی صاحب کو لگی تو مجھے قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا اور قتل کے جرم میں مجھے سزائے موت سنائی گئی۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو سلطان بڑا حیران ہوا اور کہا کہ بے شک جب اللہ تعالیٰ انسان کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہے تو پھر چاہے انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو وہ سیدھے راستے پر آ ہی جاتا ہے۔ اور اس کے بعد تمام لوگوں کو اس راز کا پتہ چل گیا کہ قاتل کی رہائی کا حکم ایک بزرگ نے سلطان کو خواب میں کیوں دیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو باعزت رہا کر دیا۔ اور پھر تاریخ نے لکھا کہ قاضی صاحب نے اس مزدور کی بیٹی کے ساتھ اس نوجوان کا نکاح کروا دیا اور وہ رہائی کے بعد دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔